یا وجیہتی، ہم دنیاوی نفع کے لیے اور چند ٹکوں کی خاطر اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، دنیا بھی برباد۔ سود کیا ہے جی؟ 100 روپیہ کسی کو ادھار دیا، نہیں میں 110 لوں گا، میں 120 لوں گا بدلے میں۔ 100 کے بدلے میں 101، وہ جو 1 روپیہ ہے نا وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی کہ میں 200 لوں گا، 300 لوں گا وغیرہ وغیرہ نہیں، جتنا قرض دیا اتنا ہی واپس لینا ہے۔ جی ہاں، عذرائے استحسان، آپ مجھے آڑے اور کڑے وقت میں مجھے قرض دیتے ہیں 5,000 10,000 جتنا بھی، تو آپ کا مطالبہ کوئی نہیں، آپ کا مطالبہ کوئی نہیں، شرائط کوئی نہیں، بوقت واپسی اپنی خوشی سے میں اگر آپ کو 500,000 اضافی دے دوں تو اس میں کبات کوئی نہیں ہے۔ جی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرض لیتے ہوئے دیتے ہوئے کوئی پیشگی شرائط نہیں تھی کہ میں اتنے دے رہا ہوں اور واپس اتنے لوں گا، یہ نہیں تھا۔ بعد میں بوقت واپسی میں نے اپنی خوشی سے، آپ کے مطالبے پر نہیں، اپنی خوشی سے اگر کچھ اضافہ دے دیا تو اس میں کبات کوئی نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اگلے سوال پر کہ معاشرتی تباہ کاریاں۔ جناب اشتیاق سلطانی صاحب، معاشرتی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہیں، ملکی تباہ کاریاں کتنی زیادہ ہیں؟ صحیح ہے۔ ملکی تباہ کاریاں، آج مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، آج قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، نکلنے کی سبیل اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو سجائی نہیں دے رہی۔ میں نام لینا چاہتا، ذرا سننے والے ہیں، طرح طرح کا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جی لیکن نام لیے بغیر یہ بات عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک مرد درویش نے، ایک مرد خود آگاہ اور خدا آگاہ نے، ایک مرد خود شناس اور خدا شناس نے کچھ عرصہ قبل یہ کہا تھا کہ IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے جو تم دوڑے ہوئے چلے ہو، بات سمپل سا اس کا حل ہے، بھئی کہہ دو کہ ہم اضافی سود نہیں دیں گے۔ جی لوگوں نے بڑا وویلا مچایا اور جناب زمین آسمان کی کلابیں ملائے اور زمین کو سر پر اٹھا دیا، یہ جناب دیکھو کیا یہ فارمولا دے رہا ہے۔ اور بابا اس فارمولے پر تم نے عمل نہیں کیا، آج تم کہتے ہو ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ جی ڈیفالٹ کیوں نہ ہو؟ جو راس المال ہے، جو اصل مال ہے، اس سے ہٹ کر آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ 1 ارب کے مقابلے میں 2.5 ارب سود کی مد میں ہمیں ان کو قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ 1 ارب کے مقابلے میں 2.5 ارب سود کی مد میں۔ ہم مجھے بتاؤ، 1 ارب آپ نے قرضہ لیا، 2.5 ارب سود کی شکل میں جب آپ واپس کرنا چاہیں گے اور یہ کئی ملین خرب آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو آپ اگر اس کے اوپر مزید سودی لحاظ سے اضافہ اگر آپ واپس کریں گے تو یہ تو پھر سیدھی جنگ ہے۔ یہ جنگ تو ہے ہی، یہ تو پھر پوری زندگی آپ ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ پھر ایسا ہی ہے۔ پھر نسل در نسل آپ اس نوسط کی دلدل میں دوستے اور پھنستے ہی چلے جائیں گے، اور خدا نہ کرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ متاع ایمان بھی گنوا بیٹھیں گے، دولت ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اب آپ جو ہے وہ اس ملک کی بقا کی ضمانت جو معیشت ہے اور جو دیگر جو چیزیں ہیں
آپ ان سے بھی محروم ہو جائیں گے. جی تو یہ سود کی تباہ کاریاں ہیں نا، اور کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ سود کی تباہ کاریاں ہیں. اب میں ذرا انفرادی طور پر میں اس کو ذرا ڈسکرائب کروں. ایک آدمی سود کی لعنت میں گرفتار ہے. جی اب ظاہر ہے ایک عرصہ گزرا، اس نے وہ مطلوبہ رقم نہیں دی، پھر اس کے اوپر مزید عرصہ گزرا، وہ شرح سود مزید بڑھ گئی. اب اللہ نہ کرے کہیں اس نیج پر اس کے مطالبات آ جائیں کہ تم گھر میں اپنی عورتیں جو میرے والے کرو. اب مجھے بتاؤ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بات اور نوبت دست و گریباں تک نہیں، جان جانے تک جا سکتی ہے، ایسا ہی ہے، بے شک. قتل و غارت تک جا سکتی ہے. جی تو اگر آپ نے پہلے سٹیپ پہ قرآن پہ عمل کیا ہوتا، فرمان رسول پہ عمل کیا ہوتا، نہ لڑائی جھگڑا ہوتا، نہ یہ جو فریکشن ہے معاشرے کی یہ پیدا ہوتی، اور نہ ہی قتل و غارت کا ماحول پیدا ہوتا. جی تو یہ ساری تباہ کاریاں کس وجہ سے ہیں؟ یہ سود کی وجہ سے، یہ سود کی وجہ سے. تو سود جو ہے یہ اتنا منحوس فعل ہے، اتنا منحوس عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا اس سے مجتنب رہنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو عمل ہے یہ تمہارے لیے اور تمہارے معاشرے کے لیے، تمہارے دین کے لیے، تمہارے مذہب کے لیے اور تمہاری جان کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے. اس کا متبادل حل ہے نا، احل اللہ البیع وحرم الربا. حرام ربا. کیا ہے کہ بے میں بے حلال ہے جی اور سود حرام ہے. جی اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. جی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جی یعنی صدقات کے ذریعے آپ معاشرے میں وہ بڑائی لے کر آ سکتے ہیں. جی لیکن فرمایا یہ جو ہے نا سود ہے، جی اس سے صرف دنیا میں ہی نہیں جی آخرت میں بھی نقصان ہے. دنیا میں کیا نقصان ہے بھائی؟ جی میں آخری چند لمحات آپ کے لوں گا. یا کے نقصانات، آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب میں نے 1 لاکھ دیا اور 1.5 لاکھ لیا، میں نے 2 لاکھ دیے اور 2.5 لاکھ لیے. آپ ذرا اس کے انجام سے کانپیں اور ڈریں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے سننے والوں کے اور دیکھنے والوں کے ذہن میں کہ سود کا پیسہ آپ کو سکھی نہیں بنا سکتا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. سود کا پیسہ آپ کو سکھی نہیں بنا سکتا اور آپ کو نفع نہیں دے سکتا. آپ کسی ایسی بیماری میں، کسی ایسے گنجلک میں اور کسی ایسے پرابلم میں گرفتار ہو جائیں گے کہ وہ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ دے گا بھی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. ایسا ہی ہے. کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. میں کیا کیا مثالیں دوں، ظاہر مثالیں دیں گے، شاید کوئی ایسا شخص اس میں گرفتار ہو تو وہ سمجھے پتہ یہ ہمارے لیے کوئی کہہ رہا ہے. تو یہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کی باتیں ہیں. جی ایسا ہی ہے. یعنی یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جناب یہ کوئی لاہوتی قسم کی باتیں ہیں اور زمین سے فزیکلی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں ایسا ہی ہے جی کہ وہ سود کے کاروبار کرنے والے یقین جانیے کہ میں نے ان کو روتے اور پیٹتے دیکھا ہے. جی ایسی ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئی، ان کے بچے مبتلا ہو گئے، ان کی بیوی مبتلا ہو گئی، ان کی فیملی مبتلا ہو گئی جی کہ جناب واپس باہر نکلنے کا انہیں راستہ نظر کوئی نہیں نظر آ رہا. جی بھائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا نا، یہ مٹا دیتا ہے نیکیوں کو، یہ مٹا دیتا ہے اضافے کو، یہ مٹا دیتا ہے تمہارے سکون کو. بالکل. اور آخرت میں جو اس کا نقصان ہے، دنیا کا تو چلو وقت گزر ہی جاتا نا، آخرت میں فرمایا کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی فراوانی ہے، لیکن فرمایا جو سود کھانے والا وہاں دیکھے گا
کہ جناب اس کے حج کے اوپر سیاہی پھری ہوئی ہے، اس کی نمازوں کے اوپر سیاہی پھری ہوئی ہے، اس کے صدقات کے اوپر، اس لیے کہ سود کھانے والے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تم کسی جگہ پر جا کر وہاں جاروب کشی کرو، جھاڑو پھیرو، پیر صاحب کے پاؤں دباؤ، تم حج بیت اللہ کرو، تم کعبے کے مجاور بنو، تم مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ جاؤ، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بتا دوں آپ کو، چونکہ سود کھانے والے کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو مدینے جانا بڑی بات نہیں ہوگی، مدینے والے کو خوش کرنا یہ بڑی بات ہے۔ مدینے چلے گئے، وہ مدینے والا خوش نہ ہوا تو کچھ پلے نہیں آیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور یہاں رہ کر آیا مدینے والا خوش آ گیا تو بات بگڑی بن گئی۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک بے شک، صحیح۔ اس لیے یہ جو منکرات ہیں اور یہ جو برائیاں ہیں، ان کا تدارک بھی ضروری ہے اور ان سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے۔ کہ فرمایا کہ جس نے 1 درم سود کا کھایا 1000 سال تک وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کا جو دوسرا منظر ہے وہ بڑا حسن افزا تصویر کا دوسرا، فرمایا کہ جس نے سود کھانے سے توبہ کر لی، سچی پکی توبہ، تائب ہو گیا، تو فرمایا 1 درم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 درم کے بدلے میں 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیکی کے راستے کے مسافر بنیں، اور یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، یہ جو قباحتیں ہیں جو ہمارے دین کی بربادی اور دنیا کی بربادی کا باعث بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت پیغام میں جناب آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، ناظرین آپ نے جو بھی یہ سود کے حوالہ سے قرآن حدیث کی روشنی میں اور جو موجودہ معاشرہ چل رہا ہے، اس میں جو کچھ آپ نے جو سماعت کی یا آپ نے دیکھا ہے، تو اگر جانن جانے میں اگر کسی کاروبار میں آپ کی شراکت داری سود کے حوالے سے ہے، یا کسی بھی معاملے میں کوئی سودی کاروبار میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آج سے ہی توبہ کر لیں اور پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو جو تھوڑے رزق پر راضی، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جو آپ کی تقسیم میں لکھا وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل پھر ملیں گے ایک نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہتی